اسلام نے زندگی گزارنے کے ہر پہلو پر ہماری رہبری کی ہے۔ تجارت کا معاملہ، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا گیا۔ اور تجارت کے معاملے کے اندر ناپ تول کا معاملہ تو یہ ہوا کہ بھئی کوئی تجارت کے لیے آپ بیٹھے ہیں، سامان جو آپ بیچ رہے ہیں اس سامان کے اندر جو نقص، جو خرابی ہے، جب بیچنے کا وقت آئے تو اس خرابی کو ذکر کر کے بیچنے کے لیے کہا گیا۔ مطلب اگر میں کارپیٹ بیچ رہا ہوں اور اس کارپیٹ میں کچھ فالٹ ہے تو مجھے پہلے بتانا ہے لوگوں کو بیچنے سے پہلے کہ اس کارپیٹ میں فالٹ ہے، بٹ کیا یہ ہوتا ہے؟ نہیں، ہونا الگ بات ہے، ہونا الگ بات ہے۔ اگر وہ بیچنے والا اسلامی احکامات کا پابند ہے تو انشاءاللہ بتا کر بیچے گا۔ پہلے زمانے کے جو ہمارے خلفائے راشدین ہو یا پھر عمرا ہو جو گزرے ہیں، جس کو ہم جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ بیسٹ گزرے ہیں امیر لوگ، ان کی ہم اگر ہسٹری پڑھتے ہیں تو یہ واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہیں، امیر المؤمنین ہیں۔ وہ امیر المؤمنین بس اپنے مقام پہ، اپنے محل میں نہیں رہتے تھے، گلیوں میں گشت کرتے تھے، بازاروں میں گشت کرتے تھے اور بیچنے والوں کو نصیحت کرتے تھے، یہ تو بیچنے کے لیے بیٹھا ہے، اگر صحیح تجارت کرے گا تو یہ تجارت تجھے جنت میں لے جائے گی، تجارت میں غلط کرے گا، دھوکہ کرے گا، ناپ تول میں کمی کرے گا تو ناپ تول میں کمی تجھے اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا کر دے گی۔ یہ آگاہ بھی ان کا کام تھا، کرتے تھے۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کوئی جو یا گیہوں کا ایک بڑا کپا تھا اور تاجر بیچ رہا تھا، اس کو آپ قریب گئے، جا کر اس میں نیچے ہاتھ ڈالے، نیچے ہاتھ ڈال کر نکال کر دیکھے، اوپر سوکھا گیہوں ہے اور نیچے جو ہے کچا ہے۔ تو آپ نے اس کو ہاتھ میں پکڑا اور کہا کہ بھئی ایسے یہ کیا دھوکہ ہے؟ جب تم بیچ رہے ہو تو جو خریدنے والے سے یہ کہہ کے بیچ رہے ہو کہ نہیں کہہ کے بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں بالکل میں کہہ کے بیچ رہا ہوں کہ بھئی یہ گیلا ہے، یہ جو ہے اس کی قیمت کم ہے، وہ سوکھا ہے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ تو عمرہ کا کام جو ہے اس طریقے سے اس لائن پہ بھی کام کیا کرتے تھے، تبھی جا کر جو ہے وہ معاشرہ بہترین معاشرہ کہا۔